میرے خیال سے حاشر بھائی سے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم حاشر جی جی، وعلیکم السلام۔ صاحب۔ آپ نے اچھا مجھے سر، تھری یہ ورسز ون کو کر کے آپ بٹھا رہے ہیں، آپ مجھے چلیں خیر۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیں، یہ شوزب صاحب تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ اچھا سر، میں تھوڑا سا یہ پورا جو ہوا ہے، ایک ایران پہ حملہ ہوا اور اس سے پہلے یہ سارا کچھ چلتا رہا، جی تو ایک تو تھوڑا سا آپ اس پہ ایک تبصرہ فرمائیں کہ یہ متوقع کام تھا، یا اس سے پہلے ہو جانا تھا، یا جلدی کام ہوا ہے یہ؟ یعنی جو کچھ سنی دنیا میں باقی پولیٹیکل اسلام کے جو اثرات آئے وہاں پر مغرب نے جس طرح سے صفائیاں کی، تو آپ کو ہوں اس کی امید تھی کہ ایسا ہی یہاں بھی ہونا ہے؟ آ، دیکھیے، یہ تو آپ کو بتانا میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں اس کی پیشگوئی کر سکتا تھا پہلے کہ نہیں کر سکتا تھا، یا اس وقت کے لحاظ سے اس کی پیشگوئی کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا، بٹ نوشتہ دیوار کسے کہا جا سکتا ہے، اور اس کی بہت ساری بنیادی وجوہات ہیں۔ اس میں سے کچھ وجوہات ایسی ہیں جنہیں ہم داخلی وجوہات کہہ سکتے ہیں، اور کچھ وجوہات ایسی ہیں جو بنیادی طور پر خارجی وجوہات ہیں، اور جن کا تعلق جو ہے وہ ایران کے بنیادی مسائل سے نہیں ہے، بلکہ اور طاقتوں کے توسیع پسندانہ عزائم سے ہے۔ تو اس میں تو ہمیں، میرا خیال ہے، کوئی شک جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ کہانی چونکہ بہت لمبی ہے اور بہت پیچھے سے ہمیں اٹھا کے 50 سال پیچھے سے اٹھا کے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے، تو ایرانی ریاست جو ہے، ظاہر ہے اس کی تاریخ تو بہت، ہمارے ایک پتہ نہیں میں کل پرسوں کس کا پڑھ رہا تھا جن کا خیال یہ تھا کہ چونکہ ایرانی کلچر اتنا رچ ہے اور اتنا پرانا ہے، اور جسے ہمارے ایک دوست تہذیبی نرگسیت کہتے ہیں، اگرچہ انہوں نے تہذیبی نرگسیت کے الفاظ تو نہیں استعمال کیے، بٹ انہوں نے تہذیبی سپیریارٹی کے الفاظ استعمال کیے، تو ان کے لیے رعایت بڑا اللہ مشکل ہے۔ فاروقی، رعایت اللہ فاروقی کا مضمون تھا اچھا، جو آپ نے. رائے صاحب کا میں نے شاید کسی اور کی پھر وال پہ ان کا وہ پڑھا، تو شاید اس لیے مجھے یاد نہیں رہا۔ انہوں نے تہذیبی نرگسیت کے لفظ اس میں نہیں تھے، خیر وہ لفظ تو میں نے کہیں اور سے ادھار لیے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہاں سے میں نے ادھار لیے ہیں۔ تو کہانی وہی ہے کہ چونکہ وہ تہذیب اتنی بڑی ہے تو وہ کسی کی غلامی قبول نہیں کر سکتی، کسی کے آگے جھک نہیں سکتی، فلاں فلاں، وہ اپنی جگہ ایک تھیسس ہے، تو مختلف طرح کی تھیسس بنتے آئے ہیں، لیکن میرا خیال ہے ہمیں اس سے جو پچھلے 50 سال کی جو کہانی ہے، جو ماڈرن جسے ہم کہانی کہہ سکتے ہیں، اس میں اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پہ یہ ایک جیو پولیٹیکل ایشوز ہیں۔ جو ایرانی ریاست انقلاب سے پہلے تھی، بنیادی طور پر آپ کو پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ اس کے مفادات جو ہیں وہ بالکل مختلف تھے انقلاب کے بعد آنے والی ریاست سے۔ وہ بنیادی طور پہ ایک مونارکی تھی، اور اس مونارکی کے اندر جو سپورٹ تھی، ظاہر ہے کہ وہ امریکہ کی ان کو سپورٹ موجود تھی۔ بیچ میں مصدق کا ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ ہم نے دیکھا، وہ اپنی جگہ، اور اس کے اندر ہمیں نظر آیا کہ جو طاقتیں ہیں، چونکہ تیل یہاں سے نکل آیا تھا اور تیل یہاں موجود تھا، تو عالمی طاقتیں تو اس طرح متوجہ تھیں اور ان کے مفادات اس خطے سے وابستہ ہو گئے تھے۔ دوسرا کہ یہ جو پورا خطہ ہے، جو مڈل ایسٹ، جہاں ایران تقریباً مڈل ایسٹ جہاں آگے تقریباً ختم ہوتا ہے آپ کا، یہ پورے خطے کے اندر ایک جو انٹرسٹس کی گیم ہے، وہ بڑی، پچھلے شاید 100 سال کے اندر اس میں ہم نے بہت زیادہ دلچسپی دیکھی ہے کہ اس کو پراکسیز کے ذریعے جو ہے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے ایران کا اپنا ایک کردار تھا، لیکن اس وقت ایران جو ہے وہ کوئی مزاحمتی قوت کے طور پر کام نہیں کر رہا تھا کہ وہ عربوں کے خلاف کھڑا ہوا ہے اس علاقے میں، یا خلیجی قوتوں کے خلاف کھڑا ہوا ہے، یا جو اس وقت ورلڈ آرڈر جو ہے اس کے خلاف کہیں کھڑا ہوا ہے۔ 1979 میں آپ کو پتہ ہے کہ کہانی، اور یہ داخلی طور پر چینج ہوتی ہے بنیادی طور پہ کہانی، خارجی اس میں عناصر بہت کم ہے، مکمل طور پہ چینج ہو جاتی ہے، اور پھر ایرانی ریاست جو ہے وہ 3 حصوں میں، میرا خیال ہے کہ اس کے 3 کمپوننٹس ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، شوزب صاحب اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکیں گے، ڈاکٹر صاحب زیادہ روشنی ڈال سکیں گے، کہ اب اس کے جو 3 کمپوننٹس ہیں نا، جس میں ایک نظریہ ہے، ظاہر ہے کہ اب ایک نظریاتی ریاست کے طور پر وہ سامنے آیا ہے، جو کہ پہلے اسٹیٹس کو والی ریاست تھی، وہ نظریاتی ریاست میں بدل گئی۔ اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ ان کا ایک ریاستی ڈھانچہ جو ہے وہ، اس نے اپنی جو سسٹم ہے، اس کے لیے اس نے گاڈ کو یا خدا کو انووک کر دیا، یا مذہب کو انووک کر دیا۔ یہ جو مذہب کا انووک کرنا ہوتا ہے نا، یہ آمریت میں بہت خطرناک ہو جاتا ہے، کیونکہ آمریت کے اگینسٹ تو آپ بات کر سکتے ہیں، وہاں کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، اس پہ لڑائی بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب گاڈ انووک ہو جاتا ہے تو جو شدید مذہبی ریاستیں ہیں، یا ہمارے خطے کے جو مذہبی جو ہمارے اندر جو ہمارا ڈی این اے ہے، اس میں یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے مزاحمت بھی اس کے خلاف کریٹ کرنا۔ تو ایک تو انہوں نے گاڈ کو انووک کیا ریاست کے اندر، تو ریاستی نظام جو ہے وہ بالکل ایک اس نے جو طاقت لی وہ مذہبی بیانیے سے لی۔ اب میں یہ بات چھوڑے جاتا ہوں، بٹ مجھے لگتا یہ ہے کہ جو ہم زائونزم کے اوپر تنقید کرتے ہیں، تو ایرانی ریاست کے اندر بھی ہمیں ایک طرح کا زائونزم نظر آتا ہے۔ اس کے اوپر میں بات کر سکتا ہوں کہ وہ زائنزم کیوں ہے، اسے میں زائنزم سے تشبیہ کیوں دے رہا ہوں، ناٹ دا سیکولر زائنزم بٹ ریلیجس زائنزم۔
اور تیسرا یہ کہ ایران نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اس نے اپنی سرحدوں سے باہر نکل کے ایک پورے علاقائی نیٹ ورک کا حصہ بننا ہے جو کہ اس سے پہلے نہیں تھا. اس علاقائی نیٹ ورک میں پورے خطے میں جو ڈی اسٹیبلائزیشن تھی اس میں ایران ایک میجر پلیئر بن گیا اس دور کے اندر، جس میں خمینی صاحب کا دور اور آف کورس ہوا خامنائی صاحب کے دور میں ہمیں وہ تسلسل مسلسل نظر آ رہا ہے. یہ ڈی اسٹیبلائزیشن جن لوگوں کے لیے دیکھیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ڈی اسٹیبلائزیشن بہت سے لوگ خطے کے میں جو ریاستیں اور جو طاقتیں اپنا کردار ادا کرنی ہیں ان کے مفاد میں ہیں، بٹ کس طرح کی ڈی اسٹیبلائزیشن اسے وہ ایک رخ دینا چاہتے ہیں. اس رخ دینے میں ایران جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ یا ان کی جو ڈائریکشن ہے اس سے اتفاق نہیں کرتا، تو اس کے اگینسٹ کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑے گا، جس میں یہ کام ہوا جسے ہم ریجیم چینج کا نام دے رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ریجیم چینج ہوگی اس سے، اور یا ریجیم چینج ہونی چاہیے نہ. میں ریجیم چینج ہونے کے لیے کوئی پیش گوئی کرنے کی پوزیشن میں ہوں، اور ریجیم چینج ہونے کے اس طرح ریجیم چینج ہونے کے تو بالکل حق میں بھی نہیں ہوں میں بالکل. تو اب یہ کہانی اس طرح ڈیولپ ہوئی ہے ساری، جس میں آپ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں ہمارا پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ایک دوست نے آج مجھے کہا کہ کروڑوں لوگوں کے روحانی پیشوا ہیں تو ان کے بارے میں آپ غمگین کیوں نہیں ہیں. تو ہمارے یہاں چونکہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے سیاسی طور پر یا آبجیکٹیولی دیکھنے کے بجائے روحانیت کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، تو جذباتیت اس کے اندر بہت حاوی ہو جاتی ہے. تو اس میں کوئی عقل کی بات کرنا ذرا مشکل ہے فی الحال. یہ تھوڑا غم و غصے کی کیفیت تھوڑی کم ہوگی تو شاید ہم اس کا اور مزید معروضی تجزیہ کر سکیں گے. تو میں نے کافی بک بک کر لی ہے، تو میرا خیال ہے نہیں نہیں، اب جو ہے بہت وہ آپ آپ نے باقی لوگوں بالکل تک دے دیجئے کہ وہ اس کے اوپر افتتاحی روشنی ڈال سکیں. آپ کا میں بالکل نے تو بہت ایسی زبردست فضول آپ باتیں نے ہی کرنی. گفتگو کی. تو میں ڈاکٹر صاحب سے ذرا چاہوں گا، حسنین سعید صاحب سے، آپ بین الاقوامی امور کے ماہر بھی ہے اور اس سے پہلے بھی ہم نے آپ سے ایک دو بار اس طرح کے موضوعات پہ گفتگو کی تھی. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو انقلاب سے پہلے کا جو ایران تھا اس میں بھی ہم نے تھوڑی بہت جو چیزیں پڑھی ہے کتابوں میں، تو اس میں یہ تھا کہ وہاں پر بھی عراق کے ساتھ بھی مسئلہ تھا، لیکن اس مشرق وسطیٰ میں وہ چودراہٹ قائم کرنے کی خواہش تو تھی ایران میں. تو لیکن میرے خیال سے ہمارے حاشر صاحب کی جو گفتگو ہے اسی کو آپ اگر آگے بڑھائیں، اور اس وقت کیا حالات تھے اور کس طرح سے باقی پڑوسی ممالک سے اور خود مشرق وسطیٰ میں کیا صورتحال ہوتی تھی. بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا کہ میں اظہار خیال کروں اس مسئلے کے اوپر جو اس وقت مشرق وسطیٰ میں ہے. دیکھیں انقلاب سے پہلے اگر آپ ایران کو دیکھتے ہیں اور اس کے تعلقات کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں وہ بڑی مشہور تھی، بالکل ریسنٹ تو نکسن کے ساتھ تھا، وہ ٹوین پلر پالیسی تھی اس خطے کے اندر کہ ایک طرف شاہ تھا ایران کا اور دوسری طرف سعودی عرب تھا. اس صورتحال میں ایک طرف یہ شیعہ کنگڈم تھی اور دوسری طرف جو تھی وہ آپ سمجھیں کہ اہل سنت کا یہ معاملہ تھا اس صورتحال میں. تو دیکھیں وہ بیلنس کر کے 45 کے بعد، آپ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اگر آپ ایران کو دیکھیں، اس خطے کو پورے دیکھیں، تو ویسٹرن پاورز نے اس خطے کو اپنے حساب سے سیٹل کیا ہے. اچھا اس کے اندر آپ یہ دیکھیں 41 کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایران کو، کہ ایران کو ڈیوائڈ کر رکھا تھا رشین نے اور برٹش امپائر نے، دو حصوں میں ڈیوائڈ کر کے تقسیم کیا ہوا تھا. بعد میں پھر اس کو انہوں نے سیٹل کیا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. اور پھر یہ ڈاکٹر مصدق کا جو حاشر بھائی نے بھی بات کی 55 میں یہ سب کچھ مسئلہ ہو گیا. تو دیکھیں جو دنیا تھی وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی اور وہ کولڈ وار کا ایرا تھا اس میں. اور آئل تو ظاہر بات ہے کہ یہاں تھا برٹش. جو مسئلہ ہوا تنازع سب سے بڑا وہ یہی ہوا کہ ڈاکٹر مصدق نے وہ سارے جو قومی آئلی تھیں ساری نیشنلائز کر لی تھیں آئل کی کمپنیز، جو برٹش پیٹرولیم کے ساتھ ایگریمنٹ وغیرہ ہوا تھا. اور وہی پھر عوام میں وہ غم و غصہ تھا، وہ ریجنمنٹ تھے اینٹی امریکن سارے پورے کے پورے اس خطے میں. تو وہی آگے چل کے انقلاب تک وہ جو پالیسیز تھیں اور جو بعد میں ہوا کہ بھائی ویسٹ کے بہت نزدیک ہوئے، اور عوامی حالت جو تھی وہ عوام یعنی جو اس کی آپ سمجھ لیں کہ معاشی حالت جو تھی وہ اس حساب سے سیٹل نہیں ہو رہی تھی. اور شاہ کا گروپ جو تھا وہ زیادہ آپ سمجھیں کہ وسائل پر قابض تھا، یا وہ زیادہ وہ معاملہ تھا کہ ایک طرح سے دیکھیں کوئی بھی کسی بھی کنٹری کے اندر کوئی ریوالٹ ہوتا ہے یا کوئی آپ یہ کہیں کہ خارجی عناصر تو ہوتے ہیں لیکن اس کے اندرونی بھی مسائل ہوتے ہیں سارے، کہ جو اس کے بعد وہ یہ ہوا. اور پھر ظاہر اکثریت جو تھی، حالانکہ انقلاب میں یا اینٹی شاہ موومنٹ کے اندر تو بہت ساری پارٹیز تھیں جو ایران کے اندر کام کر رہی تھی. کمیونسٹ پارٹی بھی تھی اس میں اور توڑا پارٹی بھی تھی اور علماء بھی ساتھ تھے. لیکن بعد میں وہ یہ ہوا کہ وہ پورا انقلاب جو تھا وہ پورا
ایک طرح سے علماء کے ہاتھ میں چلا گیا، اور وہ سب وہاں باقی کمیونسٹ پارٹی کہاں گئی اور باقی پارٹیز کہاں گئی، وہ تو آپ کو پتا ہے. پھر وہ ایک رجیم بالکل ایک الگ طریقے کی آتی ہے جب طاقت آتی ہے، اور پھر اس کے اندر مذہب کا اگر عنصر شامل ہو جائے تو وہ یورپ کی تاریخ پوری آپ دیکھ لیجئے، وہ اس طرح سے نظر آتی ہے. تو پھر بعد میں ایران دیکھیں، ایران کے تعلقات ویسٹ کے ساتھ اتنے خراب نہیں تھے، یہ بھی چلتے رہتے. امریکہ کے ساتھ جو خط و کتابت CIA نے بعد میں آیت اللہ خمینی کی جو تھی وہ بعد میں ڈی کلاسیفائڈ کی اور سب کچھ کیا، تو ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا امریکہ کے ساتھ. انقلاب تک چلنے میں بھی جو سب کچھ لیٹرز باہر کیے ہیں، انہوں نے دکھائے ہیں، بتائے ہیں، سب پڑھے ہیں، ڈاکومنٹ ہے، دیکھ لیں. تو یہ تھا کہ ہمارے تعلقات صحیح رہیں گے، ہم صحیح طرح چلیں گے، صحیح معاملہ ہوگا. اصل میں جو ایران بحیثیت مملکت تنہائی کا شکار ہوا اس خطے میں، وہ ہوا ایران ہاسٹیج کرائسس کے بعد. جب یہ یونیورسٹی کے جو لڑکے تھے انہوں نے جا کے ایرانی ایمبیسی کے اوپر قبضہ کر لیا، اور 400 وہ بڑے مشہور 444 دن ہیں، وہ ایران ہاسٹیج کرائسس ہوا، اور سب کچھ یرغمال بنایا، اور بعد میں پھر وہ امریکن کونسلیٹ کے لوگوں کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے پریڈ کرائی ان لوگوں نے. اس صورتحال کے اندر جو بات تھی وہ ہیلو جی آپ کی آواز، جی جی جی، جی آپ آپ کی صحیح، آواز آ رہی ہے. آ آواز رہی. بھی آ رہی ہے آپ کی؟ ہاں جی. تو اس کے بعد مسئلہ خراب ہوا، اس کے بعد مسئلہ خراب ہونا شروع ہوا، اور پھر انقلاب کے بعد وہ شیطان بزرگ اور وہ سب جو ایک پورا لیا گیا نا، ایک پورا نعرہ لگایا گیا شیطان بزرگ اور مرگ بر امریکہ، تو وہ پھر بالکل ایک دوسرا جو سلوگن چاہیے تھا میرے خیال میں اس خطے کے لیے اور اس انقلاب کو دوام دینے کے لیے کچھ چاہیے ہوگا نا، عوام کو دکھانے کے لیے یا بتانے کے لیے. ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب، اپنا شوزف صاحب آپ ذرا بتائیں نا کہ آپ کا چونکہ مزاحمت کا محور اور ان چیزوں سے آپ کو ایک بہت وابستگی اور تعلق ہے، اس پہ آپ لکھتے بولتے بھی رہتے ہیں. تو یہ جو کچھ ہوا اسرائیل کے ساتھ شدید دشمنی، پھر مغرب کے ساتھ، پھر امریکہ کے ساتھ جو مسائل، تو جو شاہ کا ایران تھا اس میں ایک تو یہ عالمی طاقتوں کے ساتھ اور خود مشرقی وسطی میں کچھ مسائل تھے کیا ایران کے دوسرے ممالک سے، یا وہاں سے کچھ وہ اپنی طاقت کو آگے لے جانا چاہ رہا تھا، کوئی توسیع پسندانہ عزائم اس میں پیدا ہوئے تھے؟ شوزف بہت صاحب. شکریہ، بہت شکریہ شمس الدین. میری آواز صاف آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بالکل، آواز بھی اور ویڈیو بھی صاف آ رہی ہے. بہت پیچھے شکریہ. نقشہ پورا نہیں آ رہا ہے بس. کریکٹ، اور میں نقشہ کھینچتا ہوں انشاءاللہ. جی جی جی. گزارش یہ ہے کہ یہ جو امام خمینی صاحب ہیں نا، ان کا جو کیا کہتے ہیں نظریہ فکر ہے یا ان کا خیال ہے ولایت فقیہ، ہمیں ان کی وہ جو تقریریں ہیں اور وہ جو کتاب ہے جو مجلد شکل میں آئی ہے، اردو میں بھی موجود ہے، اس کو دیکھیں اگر تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایران میں جو داخلی حالات ہیں اور جو ایران میں لوگوں کی مشکلات ہیں اور جو حکومت کا جبر ہے، شاہ کی حکومت کا، اس کے خلاف لوگوں کی نظریہ سازی کی، لوگوں کے دماغ بنائے. اور وہ ان کی تقریریں، جمعے کے خطبے، وہ لوگوں میں پاپولر تھے. اور ایران میں چونکہ ایک غالب شیعہ آبادی موجود ہے، اور 60 کی دہائی اور 70 کی دہائی میں اگر آپ دیکھیں تو جس طرح بہت فاسٹ ڈیولپمنٹ شاہ نے شروع کی تھی، جو ریپڈ اکنامک فریڈم تھا وہاں پر، جو ترقی ہو رہی تھی، اس سے جو دو طبقے پیدا ہوئے تھے، ایک جو بہت امیر اور ایک جو بہت غریب. غریب لوگ عموماً مذہبی ہوتے ہیں، تو لوگوں کی پہلے مذہب کی بنیاد پر ذہن سازی کی گئی. اور پھر اس دوران تودا پارٹی بھی ہے، خلق پارٹی بھی ہے، جو سیکولر پڑھے لکھے لیفٹ لیننگ لوگ ہیں، ان کے لیے بھی مسئلہ تو ایک ہی ہے. تو جہاں لیفٹ سیکولر لبرل پروگریسو ڈیموکریسی کے ساتھ حامی ہونے والے لوگ، مذہبی لوگ اور پھر کاروباری لوگ، سب لوگوں کے جب مفادات ایک جیسے ہو گئے تو وہ ظاہر شاہ کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. اور اتفاق یہ ہے کہ مذہبی لوگ اس میں غالب آ گئے اور امام خمینی نے حکومت سنبھال لی. اب امام خمینی کی حکومت کربلا کے استارے کی حکومت ہے، مظلوموں کی حکومت ہے، دنیا بھر میں شیعہ مظلوم ہیں، اور جہاں کئی شیعہ مظلوم ہیں ان کی مدد کرنی. تو ظاہر ہے پاکستان میں بھی شیعہ مظلوم ہے، اور لبنان میں بھی شیعہ مظلوم ہے، اور عراق میں بھی شیعہ مظلوم ہے، اور بحرین میں بھی شیعہ مظلوم ہے، اور سعودی عرب میں بھی شیعہ مظلوم ہے. تو دنیا بھر کے مظلوم شیعوں نے ایران کی طرف یہ دیکھا کہ بھائی اگرچہ ہم اپنے اپنے معاشروں میں اقلیت ہیں لیکن ہماری ایک رہبر رہنما روحانی شخصیت جو ہے وہ ایک حکومت لے کے بیٹھ گئی ہے. تو دنیا بھر کے مظلوم شیعوں نے ایران کی طرف اپنی تائید اور امداد کے لیے دیکھا،
اور سوویت یونین کی طرح ایران نے بھی کہا کہ جی ہم تمہارا جب نظریہ ایک ہے، امام حسین کا غم ایک ہے، کربلا کی کہانی ایک ہے، اور تو کیوں نہیں ہم آپ کو مدد کریں گے۔ تو وہ ایرانی شیعہ ریاست سارے ان ممالک میں، لبنان، عراق، بحرین، سعودی، پاکستان، وہاں لوگوں کی مدد کرتی رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں ادھر سوویت افغان وار چل رہی ہے، تو سعودی عرب کو اور پاکستان کو اور امریکہ کو کمیونزم کا رستہ روکنا ہے۔ تو کمیونزم کے مخالفت میں جو نظریہ کھڑا کیا جا رہا ہے وہ دوسرے لفظوں میں اینٹی شیعہ نظریے کی بھی اس میں پوری صلاحیت ہے۔ تو فرقہ بازی، بنو امیہ اور بنو ہاشم کا جھگڑا، شیعہ اور سنی اختلاف، اور پھر ویسٹرن امپیریلزم، اور پھر سوویت یونین کی جلغار، گاڈ لیس آئیڈیالوجی، یہ ایک نظریات کی جو کھچڑی پکی ہوئی ہے، اس کے اندر جہاں بہت سارے مختلف نظریات موجود ہیں، ہم کسی نظریے کو موریلٹی پر یا اخلاقیات پر نہیں جانچتے، انہی میں سے ایک پریکٹیکل پریگمیٹک نظریہ امام خمینی نے گھڑا۔ اس نظریہ ولایت فقیہ کے علماء کا یہ حق ہے کہ وہ نہ صرف سماج کی روحانی رہنمائی کریں بلکہ سماج کو چلائیں علی منہاج النبوہ، اور امام کی طرح چلائیں، اور جب تک امام آتے ہیں تب تک یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اس کو جو روایتی شیعہ نجفی فکر ہے، اس نے اس کی اپوزیشن کی، اور اس نے کہا ہے کہ آپ اسلام کو اور اقدامی جہاد کو، لڑائی جھگڑے کو، تشدد کو اگر آپ مذہبی تعبیر اور سیاسی تعبیر کے ساتھ ایک شخص کے حوالے کر دیں گے کہ ایک آدمی کے پاس حق ہے کہ وہ اسی طرح لوگوں کی ذات میں تصرف کرے جس طرح نبی یا امام کرتے ہیں، اس طرح تو فساد ہوگا سیاست میں۔ تو کبھی بھی لوگ اس کو مثالی معاشرہ نہیں لیں گے، اور جب وہ مثالی معاشرہ نہیں لیں گے اور آپ کی سیاست کو وہ مذہب سمجھیں گے تو لوگ مذہب سے برگشتہ ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ ہم نے حکیم خاندان کے لوگوں سے وابستہ لوگوں کی ابھی تک تحریریں پڑھی ہیں، میں خود جکو صاحب کے گھر پیدا ہوا ہوں، مجھے پتا ہے کہ نجفی علماء کی فکر کیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی روحانی مذہبی اسلامی نظریہ ہے، یہ ایک داخلی سیاسی اور سماجی اور معاشی صورتحال کے سبب ایران کے معاشرے میں اس اسلامی کہانی کو اور کربلا کی کہانی کو ولایت فقیہ کا اٹوٹ حصہ بنایا گیا ہے، اور لوگ اس پر نکلتے ہیں۔ اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں بطور شیعہ، کیونکہ مجھے پتا ہے میں جب پیدا ہوا ہوں اور میں جس گھر میں پلا بڑا ہوا ہوں، میری نانی اماں کے گھر میں بھی کچا کمرہ تھا، وہ برتنوں کی شیلف جو دیہات میں ہوتی ہے، ایک طرف خامنائی صاحب کی تصویر تھی اور ایک طرف خمینی صاحب کی تصویر تھی۔ مطلب یہ ایک کوئی شیعہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ خامنائی صاحب کو کوئی قتل کر دے۔ تو ابھی شیعہ سکتے میں ہے، اور اسی طرح سکتے میں ہے جس طرح 11 محرم کو 61 ہجری میں سکتے میں تھے، اور اس ساری کہانی میں جو کہانی امام خمینی نے بنائی ولایت فقیہ کی، اور جس طرح پھر ایران کھڑا ہوا، جس طرح یہ جنگ چل رہی ہے اور قاسم سلیمانی مارے گئے اور پھر حسن نصر اللہ مارے گئے، شیعوں کے لیے اس میں امام حسین کی کہانی سے اس پہ ابھی ہم آئیں گے نا شہزاد صاحب، ابھی میں نے صرف میں یہ تمہید میں نے بتانا کہا چاہتا تھوڑا ہوں سا کہ یہ بیک گراؤنڈ ہمارے سامنے واضح ہو جائے نا۔ اب یہ ہے معاشرتی صورتحال جی جی شیعوں جی، کے داخلی جذبات اس ساری کہانی سے۔ اب پھر جی اس اس میں پہ آ ہم جاتی ہے غزہ کی لڑائی، اور پھر نہیں اس میں ابھی ادھر نہیں آیا نا، غزہ تو ابھی بہت پیچھے ہے نا، ابھی تو ہم شاہ صاحب کے ساتھ اور انقلاب کی بالکل شروع میں بات کر رہے ہیں نا۔ تو ابھی میں جیسے آپ نے جو بات کی کہ ایک تو امام خمینی نے میں ذہن یہ سازی بتانا کی، چاہتا ہوں اور کہ فلسطین کا تنازع اور لبنان کا تنازع اور پاکستان میں شیعوں کے ساتھ جو فرقہ واریت اور مار پٹائی چل رہی ہے، اور جو بحرین میں خاندان اور ہے، عوام اور ہیں، اور پھر سعودی عرب کے جو چند علاقے، مشرقی علاقے جہاں شیعہ آبادیاں ہیں، یہ تو آپ نے بات کی ہے نا۔